پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ صرف ایک دفاعی معاہدہ ہی نہیں بلکہ مستقبل کا وہ لاحہ عمل ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اس دفاعی معاہدے کے بعد اسرائیل براہ راست پاکستانی میزائلوں کے نشانے پر آ جائے گا۔ اور اس دفاعی معاہدے کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ کیا سعودی عرب کا امریکہ سے اعتماد اٹھ گیا؟ اس بارے میں عامر رضا میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، یہ دفاعی معاہدہ ہوا اور اس دفاعی معاہدہ ہونے کے بعد بہت سے مسلم دشمنوں کے پیٹ میں مروڑ بھی اٹھنے لگے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور سب سے بڑا مروڑ جو ہے وہ تو اٹھا اس سے جو نسل در نسل جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے، یعنی ظلم خلیل زاد۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ افغان مسلم ہے، اور افغان بادشاہ ظاہر شاہ کے دور میں اس کا باپ افغان ایئر فورس میں تھا، اور پھر وہ اس کا مشیر بنا ظاہر شاہ کا، اور ظاہر شاہ کو اس نہج تک پہنچانے میں کہ اس کے خلاف وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے والد کا بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن اس کے والد نے ہمیشہ اپنے بچوں کو یورپین کلچر کے اندر یعنی امریکہ کے اندر رکھا، اور ان کو یہ کہا کہ وہ آپ وہیں تعلیم حاصل کریں۔ ظلم خلیل زاد کا دور دور تک اب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی بیگم جو ہے وہ بھی ایک غیر مسلم ہیں، جن کا نام چریل بینارڈ ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے، چریل بینارڈ ہیں، اور ان کے بچوں کے نام جو ہیں میکسیمیلین اور الیگزینڈر ہیں، 2 بچے اس کے۔ اور یہ ہمیشہ پاکستان کا مخالف رہا ہے، ہمیشہ بھارت کا دوست رہا ہے، بالکل، اور یہ یہودیوں کا بھی دوست ہے، کیونکہ اس کی ساری دوستیاں، اس کی ساری عزیز و اقارب جو ہیں اب افغانستان یا مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، اب یہ زیادہ تر جو ہیں کرسچنز کے ساتھ ہیں یا پھر یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو ہمیشہ یہ مروڑ اٹھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں دفاعی نقطہ نظر سے دنیا میں اتنی امپورٹنس رکھتا ہے۔ اس کو لانچ کیا تھا امریکہ نے افغانستان میں، اور افغانستان میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کو فروغ دینے کا کام کیا ظلم خلیل زاد نے، اور اب اس کو بالکل صحیح اس نے پوائنٹ آؤٹ تو بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ کیا سعودی عرب امریکہ کے چنگل سے نکل رہا ہے۔ پچھلے 3-4 دن سے میں اور آپ اسی پر بات کر رہے ہیں کہ اسلامی دنیا نے اگر اپنا تحفظ کرنا ہے تو اس کو امریکہ کے چنگل سے نکلنا ہوگا، کیونکہ امریکی معاہدے ایسے ہیں کہ آپ کو جو لالی پاپ اور گولی اور جہاز دیا جائے گا وہ آپ جو ہے اسرائیل کی طرف نہیں چلا سکتے، تو کس کی طرف چلائیں؟ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ میزائل اور یہ جہاز ایران کی طرف اڑائیں، پاکستان کی طرف جائیں، ترکی کی طرف آپ اس کو گھمائیں، مطلب مسلم دنیا آپس میں لڑتی رہے اور اسرائیل جو موج کرتا رہے۔ تو یہ مروڑ صحیح اٹھا۔ میں جب آپ نے میرے ساتھ ٹویٹ شیئر کیا تھا ظلم خلیل زاد کا تو میں مسکرایا، اور میں نے کہا یہ سب سے پہلا بیان آج اگر اس معاہدے کے اگینسٹ کسی کا آنا تھا تو میرے بھی ذہن میں یہی تھا کہ ظلم خلیل زاد دے گا، کیونکہ اب یہ وہ معاہدہ ہے جس کے تحت آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ پاکستانی میزائل جو ہیں نصب ہوں گے کہاں پر؟ سعودی عرب کے اندر، اور ان میزائل کی رینج کیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم شاہین 1، 2 اور 3 پر بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، اور ملٹی وار ہیڈ لے جانے والے میزائل جو ہیں، جو کہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کے قابل میزائل ہیں، وہ بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ تو سعودی عرب جو ہے اس نے بالکل پورے گلف اور پورے عرب پینسولا کے اندر سب سے پہلا قدم اٹھایا ہے، اور میرا خیال ہے درست اٹھایا ہے۔ میں بہت دنوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ محمد بن سلمان عرب دنیا کی قیادت کرنے کو تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کو دفاعی نقطہ نظر سے بہت زیادہ ہائی ریٹ کر رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا عادل صاحب؟ اب یہ ہوگا کہ سعودی عرب کا پیسہ اور ٹیکنالوجی پاکستان کی، اور یہ مل کر ایک آپ اس کو سمجھے کہ پاور کومبو بننے جا رہا ہے مسلم دنیا کا، اور یہ ایسا پاور کومبو ہوگا جس کا جواب نہ بھارت کے پاس ہے نہ اسرائیل کے پاس ہے۔ اسرائیل کو جو اطمینان کی نیند سو رہا تھا نیتن یاہو، اور اٹھتا تھا تو برق لگاتا تھا گلف کا چہرہ بدل دوں گا، بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہوں، اس پر اب روک لگ گئی ہے، یعنی اس پر اس کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، کیونکہ پہلے تو امریکی اسلحہ تھا، اور امریکی اسلحہ ہوتے ہوئے آپ اس کو اسرائیل کی طرف چلا نہیں سکتے تھے، لیکن پاکستان پر تو ایسی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے۔ اور پاکستان کا اسلحہ کیا، سب کچھ چلے گا، میزائل چلیں گے، اور پاکستان کا کم سے کم رینج والا میزائل بھی جو ہے نا اگر نصب کیا جائے تو اسرائیل اس کی رینج میں نہیں۔ پاکستان کو اور تو کچھ نصب وہاں نہیں کرنا ہے، ہمیں وہاں کوئی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز نہیں بنانے ہیں، ہمیں تو ابابیل جو ہے، دیکھیں ہاتھی والوں کے لیے ابابیل یاد رکھیں،
اور امریکہ کے کسی پارٹی کا نشان بھی تو ہاتھی بالکل ہے نا جی، جی بالکل اسرائیل میں بھی ہے. تو ہاتھی والوں کے لیے ہمیشہ ابابیل ہوتا ہے، اور ابابیل وہ میزائل ہے، وہ میزائل سسٹم ہے جو ملٹی وار ہیڈز ملٹی لوکیشنز پر لانچ کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی ایک میزائل آپ کے مختلف شہروں پر بم گرا سکتا ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے پاس، اور یہ پاکستان کی اپنی ٹیکنالوجی ہے. پاکستان کی چاہے فتح میزائل سیریز کو لے لیں، حطف کو لے لیں، غوری کو لے لیں، شاہین کو لے لیں، یہ وہ تمام میزائلز ہیں جو کہ پاکستان کے خود کے تیار کردہ ہیں. پاکستان کو کسی یورپی، امریکی، چائنیز، رشین کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان آئی سی بی ایم پہ بھی کام کر رہا ہے جو کہ 10 سے 12 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا. آپ نے کل D41 کے بارے میں مجھے بات کر رہے تھے، D41 کی طرز پر ہی پاکستان آئی سی بی ایم بنا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلے سال پابندی لگی تھی، شاید دسمبر کا جی مہینہ بالکل، تھا، امریکہ نے کچھ کمپنیوں پر پابندی لگائی تھی کہ چار پاکستان کی کمپنیوں میزائل پہ ٹیکنالوجی پابندی لگائی تھی. اور پابندی یہ کہہ کر لگائی تھی کہ یہ ایسا انجن فراہم کرنے کی پرزے جو ہیں ان کو امپورٹ کر رہے تھے پاکستان کے اندر، جو ایک بڑے میزائل سسٹم میں نصب ہونا ہے، اور وہ میزائل امریکہ تک مار کرے گا. اچھا، یہ امریکن تھنک ٹینک کہہ چکا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکا، آئی سی بی ایم ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے. ابھی تجربہ کرنا باقی ہے، اور ہمیں تجربے کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ چاہیے جو کم از کم ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور. بالکل ایسے ہی آپ مطلب سمجھ گئے، کریں گے آپ مطلب سمجھ گئے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سعودی عرب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، آپ اس کے بعد دیکھیے گا کہ عرب ممالک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی طرف. ابھی میں آج سعودی عرب والا گانا سن کے ہی جو انہوں نے بنایا ہے، بڑا زبردست انہوں نے بنایا ہے، وہ سن رہا تھا تو مجھے ایک دوست نے ایک اور گانا جو شیئر کیا جو قطریوں نے بنایا ہے پاکستان کے بارے میں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں، جو عربی زبان میں ہے، وہ مجھے عربی اس طرح سے نہیں آتی ہے لیکن جن کو آتی ہے ان سے ہم پوچھ بھی لیتے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم دنیا کا محافظ پاکستان. زبردست. اب یہ دیکھیں، یہ سلوگنز میرا نہیں ہے، آپ کا دیا ہوا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے تمام ممالک جو ہیں اس وقت پاکستان پر نظریں گاڑے ہیں. پاکستان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کرے گا وہ ایک ایٹمی قوت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے. اور اگر اس ملک کی طرف کو دیکھے گا تو پھر ایٹمی میزائل چلے گا. ابابیل کا میں نے ذکر کر دیا. آپ دوسرے میزائلز بھی ہیں جو وہاں نصب ہوں گے، اور پھر JF-17 تھنڈر اور J-10C بالکل، یہ بھی اڑیں گے. اور بہت جلد J-35 کے بارے میں نے ولاگ کرنا ہے. آپ میری باتیں لیک نہ کیا کرو. یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا ہمیں کرتی ہیں. معاہدہ ہے، جب معاہدہ ہے تو معاہدے کی میرا اور عامر بھائی کا بھی معاہدہ ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے. دونوں اسلامی بھائی جس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب مل کر اپنے دشمنوں کو تگنی کا ناچ اب نچائیں گے. زلمے خلیل زاد کا یہ جو پھرکتا ہوا آگ پر ڈانس ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ جو تیلی لگی ہے اس کی آگ کس منہ پہ اور کہاں سے اس کا دھواں نکل رہا ہے. یہ ظاہر ہو گیا کہ پاکستان نے رائٹ ٹائم پر رائٹ چوائس کی ہے سعودی عرب کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اور مشترکہ دفاعی معاہدہ کرنے کی. بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، عامر بھائی نے اس دفاعی معاہدے کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ آگ دراصل اب کہاں لگ رہی ہے. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.